محمد بن عبداللہ متفق ہے سہیل بن عمرو سے۔ تو یہ طے ہوا کہ اس سال تم حج نہیں کرو گے، یہیں سے پلٹ جاؤ گے اپنے اپنے گھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، صلح حدیبیہ کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا بھر کے حکمرانوں کے نام خطوط روانہ کیے تو ان میں سے ایک خط آپ نے نجران کے عیسائی رہنما پاپ کے نام بھی تحریر کیا۔ اس خط کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفیر نجران کے پاپ کے پاس لے گئے۔ خط کی عبارت کچھ اس طرح سے تھی: شروع کرتا ہوں خدائے ابراہیم و یعقوب اور اسحاق کے نام سے، خدا کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے نجران کے پاپ کے نام، میں ابراہیم و اسحاق اور یعقوب کے خدا کی تعریف بجا لاتا ہوں اور تمہیں بندوں کی پرستش ترک کر کے خدا کی عبادت کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ اگر تمہیں ہماری دعوت منظور نہیں ہے تو جزیہ ادا کرو، ورنہ تمہارا انجام۔ پاپ خط پڑھنے کے بعد ورطۂ حیرت میں آ گیا اور مشورہ کرنے کے لیے تمام مذہبی شخصیات کو اکٹھا کر لیا۔ ان سب میں شرجیل نامی ایک شخص جو کہ علم و عقل میں سب سے بہتر سمجھا جاتا تھا، اس نے مشورہ دیا کہ ہم نے اکثر اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ ایک دن منصب نبوت اسحاق کی نسل سے نکل کر اسماعیل کی اولاد میں منتقل ہو جائے گا۔ ممکن ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی ہی اولاد سے ہوں اور یہ وہی پیغمبر ہوں جن کی بشارت ہمیں دی گئی ہے۔ شرجیل کے مشورے پر نجران کے حاکم ابو حارثہ بن علقمہ کی سرپرستی میں 60 افراد پر مشتمل ایک گروہ مدینہ روانہ ہوا، جن میں انجیل کے بڑے بڑے رہنما اور پاپ تھے۔ وہ عصر کے بعد مدینہ پہنچے اور مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ عیسائیوں کے اس گروہ کا خیر مقدم کیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ان سب کو اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بات کرنے کو کہا۔ آپ نے انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آیات سنائیں جن میں انہیں اللہ کا سچا پیغمبر اور بندہ قرار دیا گیا ہے، لیکن نجران کے پادری نے ان آیات کا انکار کر دیا اور اپنا کفریہ عقیدہ تثلیث بیان کیا، جس کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام بی بی مریم اور اللہ رب العزت کو ایک روح اور معبود مانتے تھے۔ اس پر بہت زیادہ تکرار ہوا، لیکن وہ اس کفریہ عقیدے پر ڈٹے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دلائل کے ذریعے انہیں قائل کرنے کی کوشش کی، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کی یہ آیات نازل ہوئیں جن کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: چنانچہ اب آپ کو علم اور وحی پہنچنے کے بعد جو بھی اس یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ سے کٹ حجتی کرے تو کہہ دیجئے کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں اور اپنی عورتوں اور تمہاری عورتوں اور اپنے نفسوں کو اور تمہارے نفسوں کو بلا لیں، پھر التجا کریں اور اللہ کی لعنت قرار دیں جھوٹوں پر۔ ان آیات کو آیات مباہلہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان نصرانی علماء سے مباہلے کے لیے کہا تو انہوں نے ایک دن کی مہلت مانگی۔ محترم ناظرین، اتمام حجت کے بعد اگر کوئی حق کو تسلیم نہیں کرتا ہے اور کفر پر ڈٹ جاتا ہے تو سچ کو ثابت کرنے کا ایک طریقہ مباہلہ بھی ہوتا ہے، جو اللہ کے نبی کفار سے کیا کرتے تھے، جس میں 2 آدمی یا 2 گروہ آمنے سامنے ہوتے اور بارگاہ الہی میں التجا کرتے کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو اور جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کا عذاب نازل ہو اور وہ ہلاک ہو جائے۔ لہٰذا ایسی صورت میں جھوٹے پر عذاب نازل ہو جاتا۔ اس طرح لوگوں پر واضح ہو جاتا کہ کون حق ہے اور کون باطل۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصرانی علماء سے مباہلے کے لیے کہا تو انہوں نے ایک دن کی مہلت مانگی۔ دوسرے روز صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے اور اپنے پاک نواسے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور اپنی لخت جگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے شوہر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر مباہلہ کے لیے روانہ ہوئے۔ جب آپ اپنے اہل بیت کے ساتھ مدینہ منورہ کے کھلے میدان میں تشریف لائے تو نجران کے پادریوں نے آپ کے ساتھ ان کے اہل بیت کو دیکھا تو اپنے سربراہ ابو حارثہ سے پوچھنے لگے کہ محمد کے ساتھ یہ کون لوگ ہیں؟ ابو حارثہ نے اہل بیت کا تعارف کروایا اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مباہلے کے لیے 2 زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ یہی مباہلے کا طریقہ کار تھا۔ یہ سب دیکھ کر ابو حارثہ چونک پڑا اور ابو حارثہ نے کہا کہ اگر محمد برحق نہ ہوتے
تو اس طرح مباہلے کی جرت نہ کرتے، اور اگر وہ ہمارے ساتھ مباہلہ کریں تو ہم میں سے ایک نصرانی بھی روئے زمین پر باقی نہیں بچے گا۔ ایک روایت کے مطابق ابو حارثہ نے کہا تھا کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ خدا سے التجا کریں کہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے اکھاڑ دے تو بے شک وہ اکھاڑ دیا جائے گا، پس مباہلہ مت کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، یہاں تک کہ ایک عیسائی بھی روئے زمین پر باقی نہیں رہے گا۔ اس کے بعد ابو حارثہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ اے محمد، ہمارے ساتھ مباہلے سے چشم پوشی کریں اور ہمارے ساتھ مصلحت طے کر لیں، ہم ہر وہ چیز ادا کرنے کے لیے تیار ہیں جو ہم ادا کر سکتے ہیں۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ مصلحت کرتے ہوئے ان سے جزیہ دینے کو کہا اور ہر سال مسلمانوں کو ایک خاص رقم دینے کا معاہدہ کیا۔ عزیز دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح نامہ لکھوایا اور اس کے بعد وہ واپس پلٹ کر چلے گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، ہلاکت اور تباہی نجران والوں کے قریب پہنچ چکی تھی، اگر وہ میرے ساتھ مباہلہ کرتے تو بے شک سب بندروں اور خنزیروں میں بدل دیے جاتے اور ان کی ہر چیز کو مسخ کر دیا جاتا۔ محترم ناظرین، نصرانیوں کے نجران واپس جانے کے کچھ عرصے کے بعد ان کا سردار اور عاقل کچھ عطیات لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔